الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، تو تم اس ذمہ داری کو لازم قرار پکڑو، اس ذمہ داری کو لازم کرو اپنے اوپر۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تمہیں دوسرے کی گمراہی کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو۔ الى اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اس سے تمہیں باخبر کر دے گا کہ کس نے کون صحیح کر رہا تھا، کون غلط کر رہا تھا، کون رائے حق پر تھا، کون رائے حق پر نہیں تھا، کون سیدھے راستے پر تھا، کون سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج جو ساری دنیا میں، یہی نہیں، ہمارے معاشرے میں جو آج پریشانی ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں جو پریشانی سب سے بڑی آئی ہوئی ہے کہ ہر سماج، ہر خاندان، ہر حکومت، ہر شخص، ہر جماعت دوسرے کی طرف نظر کر کے اور دوسروں کو ٹھیک کرنے میں اور دوسروں کو راہ بتانے میں لگی ہوئی ہے۔ خود اپنے اوپر کسی کو دھیان نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بات پہنچاؤ، لیکن وہ اس وقت ہی ہوگی جب انسان، وہ ذمہ داری جب ہی ہے جب آدمی خود حق پر ہوگا، خود راستے پر ہو، تب بات آتی ہے دوسرے تک پہنچانے کی۔ جب خود ہی راستے پر نہیں ہے تو پھر دوسروں تک پہنچانے کی کیا پہنچائے گا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ ظلم نہ کریں، آپ چوری نہ کریں، بازار میں جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں بس آپ جو ہے دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ خود کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم کلو کے 900 گرام تو کیا 700 گرام ہی دے دیں تو کوشش ہوتی ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ ایک عام دنیا کا دستور بنا ہوا ہے، اور یہی پریشانی کا سبب اور پریشانی کا باعث ہے۔ چاہے سماجی معاملہ ہو اور چاہے سیاسی معاملہ ہو، آج سیاسی اتھل پتھل دنیا کے اندر جو ہے، ہمارے ملک میں ہے،
اور ساری دنیا کے تمام ممالک میں صرف یہی ہے کہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے اور خود راستے پر نہ ہو، خود راستے پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام نے ہم کو جو راستہ بتایا ہے شریعت مطہرہ کا، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے کوئی نئی راہ نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے خداوند تعالیٰ نے یہ انتظام بنایا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو زندگی گزارنے کے قانون بھی بتائے۔ اور سب سے پہلا انسان، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر کا زمانہ تھا، وہ جہالت کا زمانہ تھا، وہ یہ تھے زمانے، تانبے کا زمانہ تھا اور لوہے کا زمانہ تھا اور پتھر کا زمانہ تھا اور جہالت کا زمانہ تھا، یہ زمانے تھے، لیکن ان سب سے پہلے سب سے پہلا زمانہ، سب سے پہلا زمانہ جس زمانے میں آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، وہ سب سے پہلا اس دنیا کا زمانہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا جنت سے اتار کر، تو ان کو خداوند تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا تھا، جاہل نہیں بھیجا تھا، بے علم نہیں بھیجا تھا، بے عقل نہیں بھیجا تھا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو نیابت کرے، جو حاکم کے احکامات کو نافذ کرے۔ تو جو حاکم کے احکامات کو نافذ کرے گا وہ جاہل ہوگا، اسے کچھ علم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا انسان خداوند تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس کا نام آدم علیہ السلام ہے، اور دنیا کی ساری مذہبی کتابیں، یہاں تک کہ آپ کے یجروید اور یہ سارے وید جو ہیں، یہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ پہلا انسان جو ہے آدم تھا، اور وہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اس کائنات میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا دنیا میں۔ تو اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ حاکم مطلق، اللہ خالق، اللہ رازق، اس کی دنیا کے اندر ساری رزق پھیلا ہوا، تو اس نے جس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس کو سارا علم دے کر بھیجا تھا، اور یہ جتایا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کے خواص، ان کا استعمال سب بتایا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف نام بتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم آپ کو نام بتا دیں، اس کا استعمال نہ بتائیں، کوئی نئی چیز آپ کو دے دی جائے آپ کے ہاتھ میں بند کر کے، اور اس کے بعد اس کا استعمال نہ بتائیں تو آپ تو اس کا بٹن بھی نہیں دبا سکیں گے اسے کھولنے کے لیے۔ چھتری دے دیں، کوئی نئی وضع کی ایسی چھتری دے دیں کہ جس کا آپ کو کہیں پتہ نہ چلے کہ بٹن کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں تھما دیں، تو آپ تو گھماتے رہیں گے یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ ایسا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ علم آدم الاسماء کلھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف نام بتانے سے کچھ نہیں ہو رہا، نام بھی بتائے، ان کا استعمال بھی بتایا، ان کے خواص بھی بتایا، ان کی ضرورتوں کا استعمال بھی بتایا۔
جب پہلے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام علم دے کر بھیجا اور اس کائنات میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر بھیجا، تو اب اس کی آنے والی جو نسل تھی، تو جس کو جو علم ہوگا وہی تو بتائے گا۔ جو سائنس کا استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو سائنس بتاتا ہے، جو حساب کا استاد ہوتا ہے وہ اپنے حساب بتاتا ہے، جو جغرافیہ کا استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو جغرافیہ پڑھاتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا کیے تھے، تو آدم علیہ السلام نے پھر اپنی نسلوں کو کیا بتایا کہ جاہل رکھا۔ پیغمبر کو تو علم بانٹنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، پیغمبر کو تو بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ علم بانٹے، انسان کو انسانیت سکھائے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، اسی لیے تو بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو آدم سے ہٹتا گیا، جیسے ان کا بیٹا ہی بغاوت کر کے جنگل میں چلا گیا، اپنے بھائی کا قتل کر دیا، حسد شروع ہو گیا، قتل شروع ہو گیا، تو جو انبیاء سے کٹ کر، انبیاء سے ہٹ کر جس نے اپنی زندگی گزاری وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، اور جب بھٹک گیا تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ملا تھا، پھر وہ جنگلوں میں چلا گیا، اسے زندگی کا طریقہ ہی نہیں پتا تھا، وہ کھاتا کیا، کبھی پتے کھانے لگا، کبھی پتوں سے بدن چھپانے لگا، کبھی پیڑوں کے اوپر رہنے لگا۔ وہاں سے آدمی انسان جو ہے زمانہ گنتا ہے کہ صاحب لوگ پہلے پیڑوں پہ رہ رہے تھے، پہلے پتے کھا رہے تھے، پہلے یہ کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ آدمی نے پتھر سے پتھر رگڑا تو اس سے آگ پیدا ہو گئی، پھر ایسے ہو گیا، پھر ویسے ہو گیا۔ یہ تو وہ زندگی ہے جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے انبیاء سے بغاوت کا، انبیاء سے علیحدہ ہونے کا، انبیاء کی ہدایت پہ عمل نہ کرنے کا، یہ وہ ہے۔ تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج تک آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں قرآن کریم عطا کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دنیا کچھ بھی قانون بناتی رہے، کوئی ایک دو مثال دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا، ختم ہوتا ہے اور بات بھی پوری ہو گئی، کہ طلاق کا آدمی ہم پریشان ہو رہے ہیں، گورنمنٹ طلاق کا قانون بنا رہی ہے، طلاق یوں کر رہی ہے، فلاں یوں کر رہی ہے، میراث کا یہ کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بہنوں کے حقوق ادا کریں گے تو آپ کی بہن عدالت میں کیوں جائے گی؟ آپ اپنے بھائی کا حق ادا کر دیں گے تو بھائی عدالت میں کیوں جائے گا؟ اور جائے گا تو منہ کی کھائے گا؟ اگر آپ نے حق ادا کر دیا ہے تو جائے گا تو منہ کی کھائے گا۔ طلاق کو خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، آپ کیوں طلاق دے رہے ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ اس مصیبت کو اپنے آپ خود مول لے رہے ہیں۔ تو اگر دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اگر کوئی قانون بناتی ہے، اس کا قانون کا اثر اگر وہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ہم راہ حق پر ہیں۔ یہی قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، دوسری کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا گی اگر تم اپنی راہ پر ہوگے۔ اس لیے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اپنی راہ کو پکڑو، جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس ہدایت کو لازم قرار دو۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔